رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ایف پی آر کو ہدایت کی ہے کہ وہ کاروباری طبقے اور ٹیکس دہندگان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے۔ وزیر خزانہ نے اسپین میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شمولیتی اور نتیجہ خیز شراکت داری کو فروغ دینے کے پاکستانی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت نے نجی شعبے کو 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ مقامی منڈی میں وافر رسد اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور پاک فضائیہ کے سربراہ نے جنوبی افریقہ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں جنوبی افریقہ کی فضائیہ کی جنگی صلاحیتوں کو تربیت کے ذریعے مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ مالی سال میں وفاقی ٹیکس محصولات میں 42% اضافے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور وزارت خزانہ کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایف پی آر کی ڈیجیٹائزیشن اور دیگر اصلاحات کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ گزشتہ مالی سال میں 865 ارب روپے کے اضافی محصولات جمع کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ نئے مالی سال میں محصولات اور دیگر معاشی اہداف کے حصول میں اسی طرح کی لگن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے تاجر برادری اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام حکومتی اداروں کو ملکی معیشت کی ترقی کے لیے ایف پی آر سے مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات محمد اورنگزیب نے 2030 کے پائیدار ترقیاتی ایجنڈے کے مقاصد کے حصول کے لیے بین الاقوامی ترقیاتی تعاون کے فروغ کی غرض سے عالمی عزم کی تجدید پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اسپین کے شہر سیول میں ترقی کے لیے امداد کی فراہمی سے متعلق چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کے دوران کثیر شراکت داروں کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وعدوں کی تکمیل کے لیے ترجیحی اقدامات پر فوری عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے جامع اور بامقصد شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ادھر سویلا میں ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے بارے میں انٹرنیشنل بزنس فورم میں ہونے والے چھوٹے پیمانے کے لیے کاروبار کے فنڈز بڑھانے کے موضوع پر ایک پینل مذاکرے میں خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ٹیکنالوجی پر مبنی ماحول دوست اور معاشرتی لحاظ سے مجموعی ترقی کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حکومت نے نجی شعبے کو 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ مقامی منڈی میں وافر رسد اور قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ یہ اجازت اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ملک میں چینی کی صورتحال اور اس کی درآمد سے متعلق جائزہ اجلاس میں دی گئی۔ اسحاق ڈار نے بروقت درآمدات کی اہمیت پر زور دیا اور تمام متعلقہ فریقین کو ہدایت کی کہ کمیٹی کے فیصلے پر فوری اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ قومی ورثہ اور ثقافت کے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب کھچی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس کا مقصد وزارت کے تحت کام کرنے والے کلیدی اداروں کی کارکردگی اور بحالی کا جائزہ لینا تھا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نے پاکستان کے ورثے، تاریخ، ادب اور ثقافت کے تحفظ کے لیے وزارت کے مشن کی مکمل حمایت کی ہے۔ وزیر نے پرانے نظاموں پر کام کرنے والے اداروں کو جدید بنانے کے لیے تجاویز طلب کیں اور اقبال اکادمی، پاکستان اکادمی ادبیات، محکمہ ترویج قومی زبان اور قائد اعظم اکیڈمیز کو مزید فعال اور نمایاں بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جنوبی افریقہ کی ایئر فورس کے سربراہ نے اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دیرینہ دوستی کی بنیاد رکھنے والی مشترکہ اقدار اور خواہشات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کی فضائیہ کی فضائی جنگی صلاحیتوں کو تربیت اور صلاحیت بڑھانے کے اقدامات کے ذریعے مضبوط بنانے کے لیے پاک فضائیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل وائزمن ممبابو نے پاک فضائیہ کی مضبوط آپریشنل تیاری، کثیر الجہتی جنگی صلاحیتوں اور قابل اعتماد دفاعی حکمت عملی کو برقرار رکھنے کی کامیابی کو سراہا۔ انہوں نے دونوں فضائی افواج کے درمیان مشترکہ اقدار و مفادات کو تسلیم کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی فضائیہ اور پاک فضائیہ کے درمیان باضابطہ تعلقات کو مزید مضبوط اور ادارہ جاتی بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو کی بین الحکومتی بحری جغرافیائی کمیشن کے ایگزیکٹو کونسل کی 2025-27 کی مدت کے لیے آج دوبارہ منتخب ہو گیا۔ اور جنوبی کوریا میں جاری ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں کل پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔